وہ بلال جو کبھی کبھی بھوک کی وجہ سے سڑک پر بیٹھ جایا کرتے تھے اور لوگوں سے کوئی مسئلہ پوچھتے تھے، حالانکہ حضرت بلال کہتے ہیں وہ مسئلہ مجھے خود معلوم ہوتا تھا، وہ مسئلہ مجھے معلوم ہوتا تھا، لیکن پھر بھی میں لوگوں سے پوچھتا تھا، شاید میری زبان کی لکنت اور میری چہرے کی کمزوری دیکھ کر اس کو یہ احساس ہو جائے کہ مجھے بھوک ہے اور وہ اپنے گھر لے جائے اور مجھے کھانا کھلا دے، اس لیے میں پوچھتا تھا۔ لیکن وہ مسئلہ بتا کر آگے نکل جاتا تھا، ہاں یہ ایسا نہیں ایسا ہے، ٹھیک، مجھے بھی معلوم ہے یار، ارے میری حالت دیکھ، میری آواز نہیں نکل رہی ہے، میرا چہرہ، آنکھوں میں گڈھے پڑ رہے ہیں، میرے گال پچک گئے، میرا پیٹ پیٹ سے لگ رہا ہے، لیکن مانگ نہیں پا رہے کھانا۔ ایسا غریب انسان، لیکن جب صحابہ نے سنا کہ بلال کہ جوتوں کی آواز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں سنی، کھڑا ہو گئے، ایک صحابی کہنے لگے بلال ذرا میرے گھر آؤ۔ کہا کیا ہوا؟ تمہاری شادی نہیں ہوئی ہے؟ کہ ہاں نہیں ہوئی ہے۔ آئے بلال کیوں نہیں کی ہے؟ نہیں کرتا تو ہوں، لیکن میں اتنا کالا ہوں کہ میری شکل دیکھ کر ریجیکٹ کر دیا جاتا ہوں، کوئی لڑکی مجھ سے شادی کے لیے تیاری نہیں ہوتی۔ آئے بلال پریشان مت ہوئیے، میں اس علاقے کا امیر انسان ہوں، دولت مند ہوں، میرے گھر چلو، ایک نظر میری بیٹی کو دیکھ لو، اگر میری بیٹی تمہیں پسند آ جائے تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنے کو تیار ہوں۔ اے بلال تمہارے ساتھ رہے گی میری بیٹی تو وہ بھی جنت جیسے عمل کرنے لگے گی، وہ بھی جنت جیسے کام کرنے لگے گی، نیک لڑکے سے شادی کرنے کی وجہ سے اللہ مجھے بھی جنت دے دے گا۔ اے بلال دیندار لڑکے کو اپنی بیٹی دینے کے بدلے اللہ شاید مجھے بھی جنت دے دے۔ بلال چلو میری بیٹی دیکھ لو، پسند آ جائے تو میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ دوسرے صحابی اٹھے، اے بلال انہوں نے پہلے کہہ دیا ہے، اس لیے پہلے ان کی بیٹی دیکھ لو، پسند آ جائے تو کوئی بات نہیں نکاح کر لینا، اور اگر پسند نہ آئے تو بے دھڑک میرے گھر چلے آنا، میں اپنی بیٹی کا چہرہ دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ اے بلال میرے گھر آ کر میری بیٹی کو دیکھ لینا، اگر پسند آ جائے تو میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کرنے کو تیار ہوں۔ کیا دیکھا جاتا تھا شادی میں؟ ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ کتنی پڑھی لکھی ہے؟ اچھا خود تو انٹر ہیں، لڑکی چاہیے پی ایچ ڈی والی، نبھا پاؤ گے پھر؟ لڑکی کبھی اپنے سے کم پڑھے لکھے آدمی کے ساتھ رہ پائے گی صحیح سے؟ ہم کیا دیکھ رہے ہیں اور وہ کیا دیکھ رہے تھے؟ غریب ہے نہیں دیکھا، کالے کلوٹے نہیں دیکھا، جنت میں جوتوں کی آواز سنی اللہ کے رسول نے، یہ جنتی انسان ہے، ضرور اس کے ساتھ میری بیٹی رہے گی تو وہ بھی جنتی بن جائے گی۔ تو 2 رکعت وضو بنا کر 2 رکعت تحیۃ الوضو پڑھنا، یہ جنت میں جانے والا یہ بھی ایک راستہ ہے۔ ایک راستہ اور ہے، وضو بنانے کے بعد اب کیا کرو گے؟ نماز پڑھو گے۔ نماز کہاں پڑھو گے؟ مرد ہو تو مسجد میں، اور سنتوں کو نفل کو گھر میں پڑھنا افضل ہے۔ جیسی اذان ہو جائے اذان کے کلمات دہراؤ، وضو بنائیے اور وہیں پر آپ اپنے 2 رکعت 4 رکعت جتنی پڑھ سکتے ہو اپنے گھر پہ پڑھیے، پھر مسجد کے اندر جائیے۔ اگر مسجد بہت دور نہیں ہے تو، اگر مسجد دور ہے تو آپ پہلے سے جائیے، پھر وہاں سنت بھی پڑھ لیجئے، یا کم سے کم ایسا کریے کہ پہلے والی سنتیں وہاں پڑھ لیجئے اور سنت فرض نماز پڑھ کے پھر اپنے گھر آ جائیے، اور فرض نماز کے بعد جو سنتیں پڑھی جاتی ہیں وہ اپنے گھر پڑھ لیجئے آ کے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، یعنی قبرستان میں قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے اپنے گھروں میں، اور نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، اس لیے اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، یعنی اپنے گھر کو بالکل قبرستان مت بنا دو کہ اس میں نماز ہی نہ پڑھی جائے، قرآن بھی نہ پڑھا جائے۔ قرآن کی تلاوت بھی کرو اور نماز بھی پڑھو،
تو اسی لیے کیا فرمایا؟ جنت میں جانے والا ایک راستہ مسجد بھی بناؤ، اور مسجد جو اللہ کے لیے بنائے گا تو اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ حدیث یہ ہے، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو دنیا میں اللہ کا گھر بنائے گا، جو دنیا میں اللہ کے لیے مسجد بنائے گا، اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے گا، مسجد بنانے کے لیے چندہ دے گا، اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے گا، بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، تو قیامت کے دن اللہ تعالی جنت کے اندر اس کے لیے گھر بنائے گا۔ جو دنیا میں اللہ کا گھر بنائے گا مسجد، تو اللہ جنت میں اس کا گھر بنائے گا۔ یہ لیجئے، مسجد بنانے میں چندہ دینا، مسجد بنانے میں تعاون کرنا بھی جنت میں جانے والا راستہ ہے، جنت میں جانے والا راستہ ہے۔ مسجد میں جائیے، نماز پڑھیے اور مسجد بنوائیے، جنت میں جانے والا راستہ۔ اب نماز پڑھ کے بیٹھ گئے ہیں، اب کیا کرنا ہے؟ اب دعائیں پڑھیے، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام و منک السلام، بہت سی دعائیں بتائی ہیں اللہ کے نبی نے، پڑھیے۔ لیکن جنت میں لے جانے والا راستہ کیا ہے نماز کے بعد؟ نماز تو ہے ہی، وہ تو آپ پڑھ چکے۔ نماز کے بعد ایک آیت ایسی ہے، اگر آپ نے فرض نماز کے بعد اس کو پابندی کے ساتھ پڑھتے رہے تو وہ آیت کا پڑھنا آپ کو جنت میں لے جائے گا۔ آیت سب سے لمبی ہے، آیت حدیث کیا ہے؟ من قرأ آیت الکرسی بعد صلاۃ المکتوبۃ لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت۔ یہ ہے حدیث۔ جس آدمی نے ہر فرض نماز کے بعد، آدمی ہی نہیں عورت بھی اس میں شامل ہے، اب آدمی بول دیتا ہوں میں، تھوڑا سا لہجہ اب یہ ہو گیا ہے نا، اس میں جتنی بھی باتیں بتا رہا ہوں اس میں عورتیں بھی شامل ہیں۔ یہ مت سوچنا یہ تو آدمی کے لیے کہہ دیا، مولانا نے نام بھی لے لیا، جس آدمی نے، نہیں، اس میں آپ بھی شامل ہو، میری بہنوں، میری ماؤں، میری قوم کی بیٹیوں، اس میں آپ بھی شامل ہو۔ من قرأ، آج اتنی حدیثیں میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، اپنی پوری زندگی میں اتنی حدیثیں میں نے کبھی نہیں پڑھی ہیں، سنیے۔ من قرأ آیت الکرسی بعد صلاۃ المکتوبۃ، جس نے ہر فرض نماز کے بعد جس نے آیت الکرسی پڑھ لی اور اس کو اپنا معمول بنا لیا، عادت بنا لی، لم یمنعہ من دخول الجنۃ الا الموت، اس کو جنت میں جانے سے سوائے موت کی اور کوئی چیز نہیں روک رہی ہے، اس کو جنت میں جانے سے سوائے موت کی اور کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے۔ یعنی یہ آدمی جنتی ہے، یہ آدمی جنت میں جانے سے صرف اس لیے رکا ہوا ہے کیونکہ اس کو موت نہیں آ رہی ہے، موت آئے گی اور جنت میں چلا جائے گا۔ اس آدمی کو جنت میں جانے سے صرف موت روک رہی ہے، مرا اور جنت میں داخل۔ یہ لیجیے کتنی بڑی فضیلت ہے، لیکن اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے معاف کیجئے گا آیت الکرسی آپ کو یاد کرنا پڑے گی۔ گانا یاد ہو جاتا ہے، اتنے لمبے لمبے گانے یاد ہو جاتے ہیں، تیری آنکھیں جھکی جھکی، اور کون کون سے گانے چلتے ہیں بےہودہ بھوجپوری گانے، یہ سب یاد ہو جاتے ہیں آپ کو۔ کل جس گاڑی پہ میں بیٹھ کے آیا ہوں، رات میں تقریر ختم کی میں نے کریمہ میں، وہاں صاحب گنج علاقے میں، کل کی بات۔ اب میں نے کہا چلو پروگرام ختم ہو گیا، مجھے گمانی چھوڑ دو، گمانی میں ان سے بات ہو چکی تھی، 11-12 بجے فرقہ میں آ جاؤں گا، اب ہم کو ریسیو کر لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اب وہ رات کا وقت تھا، 3 بجے وہ ڈرائیور جب گاڑی لے کے چلنے لگا، 3:30 بجے، شاید 3 بجے تک تو جلسہ ہی چلا، 4 کے آس پاس جب میں وہاں سے نکلا، ڈرائیور مسلمان، اب رات بھر کے ہم بھی جاگے ہوئے، تو آگے والی سیٹ پر ہم ایسے بیٹھ کے تھوڑا سا آنکھ لگ گئی میری ایسے، اس نے گانا لگا دیا ڈرائیور نے، میری آنکھ کھل گئی، تو میں نے کہا یار اس ڈرائیور کو روکنا اور ٹوکنا بیکار ہے، کیونکہ ڈرائیوروں سے الجھنا نہیں چاہیے، ورنہ اگر زبردستی بند کروائیں گے تو یہ بھیڑ دیں گے کہیں نہ کہیں۔ تو دیکھ رہا ہوں گانا اس میں چل رہا ہے، کوئی رفیع کا گانا چل رہا تھا، بہت پرانا۔ اب یہ اس میں گانا سنتا جا رہا اور ایسے کرتا رہا، گاڑی چلا رہا ہے
میں نے ایسے دیکھا، اور وہ بھی اس کے منہ پہ وہ بھی گنگناتا جا رہا ہے، یعنی پورا گانا اس کو یاد ہے، پورا گانا۔ اس کے بعد جب گاڑی میری رک گئی، میں گمانی پہنچ گیا، تو میں نے اس سے پوچھا، شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے چھوڑا۔ میں نے کہا آپ کو کچھ مسلمان ہے کہ؟ ہاں ہاں مولانا صاحب ماشاء اللہ مسلمان ہوں۔ ہم نے کہا بڑی خوشی ہوئی آپ کو یہ جان کر کے آپ مسلمان ہیں۔ اچھا کلمہ یاد ہے نا آپ کو؟ ہے مولانا صاحب کلمہ یاد نہیں ہوگا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ماشاء اللہ۔ سورہ فاتحہ یاد ہے نا؟ نماز ہاں سورہ فاتحہ یاد ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم، پوری سورت سنا دی۔ ہم نے کہا اچھا 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 اچھا، صورتیں کتنی یاد ہیں؟ کہتا مولوی صاحب وہ تو 2 ہی یاد ہیں بس۔ کون کون سی؟ کہ انا اعطیناک الکوثر اور قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ہم نے کہا اچھا اور کوئی ایک صورت؟ کہ نہیں ہے۔ آیت الکرسی؟ اے مولانا صاحب آیت الکرسی تو 5-6 صورتوں کے برابر ہے، وہ تو یاد ہی نہیں ہے۔ یہی ہمارا حال ہے۔ چلو اس نے کم سے کم لاج رکھ لی کہ سورہ فاتحہ یاد رہی، اس کو کلمہ سنا دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ورنہ ایک بار تو ہم پھنس گئے تھے بارہ بنکی علاقے میں، بھیک مانگتا ہوا آ گیا میرے پاس، اللہ کے نام پہ دے دو، اللہ اللہ اللہ۔ میں نے کہا بھائی کیا مصیبت ہے؟ ظہر کا وقت تھا۔ میں نے کہا اچھا ادھر آ، کیا چاہیے؟ اللہ۔ ہم نے کہا نماز نہیں پڑھتے ہو تم؟ ارے مولانا صاحب اس مسجد سے میں نکلا ہوں ابھی نماز پڑھ کر۔ ہم نے کہا ہو سکتا ہے بھائی ہم لوگ جلدی پڑھ لیتے ہیں، یہ دیر سے پڑھ کے نکلا ہوگا یہ۔ تو ہم نے کہا بھائی نماز پڑھ کے نکلے ہو؟ ہم نے کہا چہرے پہ مٹی لگی ہے، بالوں میں گندگی بھری پڑی ہے، کپڑے۔ ارے وضو بنائے کہ نہیں بنایا؟ نماز کے لیے وضو شرط ہے، تم نے وضو بنایا کہ نہیں بنایا؟ کہتا ہے مولانا صاحب میں نے وضو منگل کو بنایا تھا، اور جس دن اس نے یہ بات ہمیں بتائی وہ اتوار کا دن تھا، سنڈے تھا، سنڈے اتوار کا دن۔ میں نے کہا کب بنایا تھا؟ بولا میں نے وضو منگل کو بنایا تھا۔ میں نے کہا منگل بدھ جمعرات جمعہ سنیچر اتوار، ہم نے کہا 6 دن پہلے؟ کہتا ہاں۔ ہم نے کہا اس سے ابھی تک وضو ہی نہیں بنایا؟ کہتا نہ نہایا نہ وضو بنایا۔ ہم نے کہا کیوں؟ بولا ہم بزرگ ہیں نا، بزرگ صوفی ہیں ہم بزرگ ہیں، ہمارا وضو 40 دن چلتا ہے۔ تو ہم نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ منگل کو وضو بنایا اور ابھی تک چل رہا ہے، اتنے دنوں میں تم نے لیٹرین کی کہ نہیں کی؟ تو الٹا ہم کو ڈانٹ رہا ہے۔ کہتا تم کو کس نے مولانا بنا دیا؟ ہم نے کہا کیوں کیا ہوا؟ کہ یہ بتاؤ لیٹرین لگے گی تو لیٹرین کرے گا نہیں کوئی آدمی؟ تو ہم نے کہا وہی پوچھ رہا ہوں کی کہ نہیں کی؟ ارے روز کرتا ہوں میں۔ ہم نے کہا پیشاب ہے؟ پیشاب تو دن بھر میں 3-4-5 بار کرتا ہوں۔ ہم نے کہا سوتے ہو کہ نہیں سوتے ہو؟ کہا نیند آئے گی تو سوئیں گے نہیں۔ ہم نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ کبھی کبھی پیٹ میں گڑ گڑ کی آواز ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ہوا خارج ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ کہتا ارے مولوی صاحب تم کیسی باتیں کر رہے ہو، یہ بتاؤ کہ یہ تو نیچرل چیز ہے یار، یہ تو فطرت ہے، یہ تو ہوا جب پاس ہوگی تو ہوگی۔ ہم نے کہا ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کہاں ہوئی ہے؟ ہم نے کہا ہوا بھی تیری پاس ہوئی، پیشاب بھی تو کر رہا ہے، لیٹرین بھی تو نے کی، سویا بھی تو، سارے کام تو کر رہا ہے، اور ابھی تک تیرا وضو ٹکا ہوا۔ بھئی یہ وضو ہے یا لوہے کا لٹھا جو ٹوٹتا ہی نہیں؟ کیا ہے یہ؟ کہتا آپ ہماری انسلٹ کر رہے ہو۔ میں نے کہا اتارو جوتا، ابھی بتاؤں گا انسلٹ کیا ہوتی ہے، بھاگ کمی نہ کہیں گے۔ پھر اسی کے آدمی آ گئے کہنے لگا مولانا یہ پاگل ہے دماغ سے، ہم لوگوں میں بھی ایسا نہیں ہے۔ ارے پیشاب پائخانہ کرنے سے اچھوں کے وضو ٹوٹ جاتے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ بیچتا کیا ہے؟ ایسے لوگ بھی ملے ہیں جن کو کچھ یاد نہیں تھا۔ ایک آدمی کے رکشے پہ سوار ہو گئے، اس سے پوچھا صاحب، ہم نے کہا چلو مسجد میں اذان کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھ لیتے ہیں، آپ بھی آئیے۔ کہتا مولانا صاحب آپ نماز پڑھ لیجئے، بس یہی ایک کمی ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، اور تو میرا بقیہ پورا اسلام ٹھیک ہے۔ ہم نے کہا ہو سکتا بھائی نماز ناپاک ہو، نہیں جا رہا ہو مسجد میں۔ نماز پڑھ کے ہم نکلے، 2 رکعت پڑھنا تھی، مسافر تھے، پھر اس کے رکشے پہ بیٹھ کے چلے، چلتے چلتے میں نے کہا بھائی رمضان کا مہینہ ہے، نماز آپ نہیں پڑھ رہے ہیں، روزہ تو آپ رکھتے ہی ہوں گے۔ ارے مولانا صاحب بڑی محنت کرنا پڑتی ہے، رکشہ چلانا پڑتا ہے، بس یہی ایک کمی اور ہے کہ میں روزہ نہیں رکھتا ہوں، ورنہ پورا اسلام میرا ٹھیک ہے۔ لاسٹ میں جب ہم اترے تو میں نے اس سے کہا کہ اچھا ایک بات، پیسہ اس کو دیا، 15 روپے اس نے مانگے تھے،
کئی سال پہلے کی بات ہے، میں نے اس کو 15 روپے دیے تو میں نے کہا اچھا بھائی چلتے چلتے تھوڑا سا کلمہ ہی سنا دو، تم کلمہ یاد ہے تمہیں؟ کہتا بس مولوی صاحب کلمہ ہی یاد نہیں اور میرا پورا اسلام بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے کہا واہ صاحب، کلمہ تجھے یاد نہیں اور تیرا اسلام ٹھیک ہے، یہ کون سا اسلام ہے جو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے؟ کلمہ یاد نہیں، لا الہ الا محمد رسول اللہ، اور کہہ رہا میرا پورا اسلام ٹھیک ہے۔ تو دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کو کلمہ یاد نہیں اور کہہ رہے میرا اسلام ٹھیک ہے، ایسے لوگ بھی موجود ہیں۔ تو من قرأ آیت الکرسی، آیت الکرسی کو یاد کریے، کتنی بڑی فضیلت ہے اس کی۔ ہم اس دنیا میں کیوں آئے؟ صرف کھانے اور پینے اور اپنے ماں باپ کی گاڑی کمائی کو عیش و آرام میں اڑا دینے کے لیے، جوئے اور سٹے میں اڑا دینے کے لیے، لاٹری خریدنے کے لیے، سود اور بیاس میں اڑا دینے کے لیے، شراب پینے کے لیے، گانجا اور اسمیک اور ہیروئن اور براؤن سگر استعمال کرنے کے لیے، بس اس لیے ہم اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں کیا؟ اپنے آپ کو پہچانو۔ قرآن تمہارے پیدائش کا مقصد بتا رہا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ او میرے بندو، میں نے تو تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اس دنیا میں پیدا کیا ہے تو صرف اس لیے کیا ہے تاکہ تم میری ہی عبادت کرو، میری ہی پوجا کرو، میری ہی بھکتی کرو، میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اس دنیا میں تو انسان عبادت کے لیے آیا ہے۔ اچھا میں کسی کو کھڑا کر کے آیت الکرسی سنتا ہوں، ایسا لگے گا؟ آپ کل صبح ہو کے کہیں گے مولانا صاحب یہ کام غلط کیا آپ نے، سب کے سامنے کسی کی انسلٹ کرنا اچھی بات تھوڑی ہے۔ میں امتحان لینا چاہتا ہوں کہ ہمارا اسلام کتنا ہے، کتنے لوگوں کو آیت الکرسی یاد ہے؟ ایک کو کھڑا کر کے پوچھنا چاہتا ہوں، لیکن کل صبح ہماری ہی بدنامی ہوگی۔ آپ کا جس کو یاد نہیں اس کا چرچا نہیں ہوگا، میرا چرچا ہوگا کہ مولانا صاحب نے سب کے سامنے اس کو ننگا کر دیا۔ چھوڑو، مجھے کیا ضرورت ہے کسی کی انسلٹ کرنے کی؟ مجھے کسی کے سامنے ننگا کرنا مقصد نہیں ہے، اللہ کی قسم نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایک مسجد کے اندر کسی کی ہوا خارج ہو گئی، ایک صحابی کی بدبو آ گئی۔ اب نماز کا ٹائم کھڑا ہے، حضرت عمر فاروق نے کہا اگر جس کی ہوا خارج ہوئی ہو وہ جائے اور وضو بنا کے دوبارہ آ جائے، تب تک ہم نماز ابھی کھڑی نہیں کر رہے ہیں، ابھی ہم نماز کے لیے کھڑے نہیں ہو رہے ہیں، جاؤ۔ اب شرم کی وجہ سے وہ جا نہیں رہا، جس کی ہوا خارج ہو گئی بیٹھا۔ حضرت عمر نے 3 بار کہا جاؤ نا، یہ تو طے ہے کہ ہوا کسی کی خارج ہوئی ہے، لیکن اب کوئی نہ تو بتا رہا ہے اور نہ جا رہا ہے اٹھ کے۔ تو ایک صحابی نے کتنا اچھا مشورہ دیا، کہا امیر المومنین ایک کام کیجئے نا، ہم سب لوگ وضو بنا لیتے ہیں دوبارہ، ہم سب لوگ دوبارہ وضو بنا لیتے ہیں، اس میں وہ آدمی بھی شامل ہو جائے گا جس کا وضو ٹوٹ گیا ہے، اور اس آدمی کی انسلٹ بھی نہیں ہوگی، اور ہم لوگ دوبارہ وضو بنا لیں گے تو ایک ثواب بھی مل جائے گا، اور اس آدمی کی ہم عزت بچا بھی لیں گے۔ حضرت عمر نے کہا میں خوش ہوا تمہارے اس مشورے سے، چلو ہم سب وضو بنا لیتے ہیں، دوبارہ وضو۔ میرا مقصد ہی نہیں ہے کسی کو ذلیل کرنے کا، ہم کھڑا کر کے کیوں آپ سے پوچھیں گے آیت الکرسی سے، لیکن ایک میسج دینا چاہتا ہوں۔ میں نے یہ دیکھا کہ جب میں نے کہا اچھا میں کسی کو کھڑا کرتا ہوں تو میں نے چہرے دیکھے آپ کے پھراٹے لنوں، بہت سو کے سر نیچے ہو گئے، کہیں ہم کو کھڑا نہ کر دے، اور یہ معلوم نہیں جس کا سر نیچے ہوتا میں اسی کو کھڑا کرتا ہوں۔ ہم نے بھی تو 20 سالوں سے تقریریں کی ہیں، ہم بھی تو سمجھ گئے ہیں کہ جیسے ٹی ٹی چہرہ دیکھ کے پہچان لیتا ہے کہ کون ٹکٹ والا ہے کون بغیر ٹکٹ، ہم بھی اتنا تو سمجھ ہی گئے کہ کس کو یاد ہوگی اور کس کو نہیں یاد ہوگی۔ لیکن انسلٹ کرنا میرا مقصد نہیں ہے، صرف اتنا کہوں گا جن کو یاد نہیں ہے وہ یاد کریں، اتنی بڑی فضیلت ہے۔ من قرأ آیت الکرسی بعد صلاۃ المکتوبہ، جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا اپنا معمول بنا لیا، لم یمنعہ من دخول الجنت الا الموت، اس کو سوائے موت کے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک رہی ہے۔ ایک اور دعا سکھلا رہا ہوں آپ کو، بہت چھوٹی سی دعا، اور جنت کا خزانہ، ہائے ہائے ہائے، جنت کا خزانہ، آپ کو جنت کا خزانہ مل گیا۔ میری بہنوں سنو، چھوٹی سی دعا ہے، چھوٹی سی، اور یاد بھی ہوگی، لیکن ہم پڑھ نہیں رہے بس۔ الا ادلکم علی کنز من کنوز الجنہ
اللہ کے نبی صحابہ کرام کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام جیسے آپ لوگ بیٹھے میرے سامنے، ایسے اللہ کے نبی درس دے رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، اور آپ ان سے پوچھ رہے ہیں کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک بہت بڑا خزانہ نہ دے دوں؟ کیا تم جنت کا بڑا خزانہ لوگے؟ اچھا خزانہ سمجھتے ہیں نا؟ اللہ کا شکر ہے۔ کیا میں تمہیں جنت کا سب سے بڑا خزانہ نہ دے دوں؟ جنت کے بہت بڑے بڑے خزانوں میں سے ایک بڑا خزانہ ہے، کیا میں تمہیں نہ دے دوں؟ صحابہ نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول، ضرور دیجئے، خزانہ ہو جنت کا کون نہیں لے گا؟ قل، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لو کس کو یاد نہیں ہوگی یہ؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آگے علی العظیم بھی کہہ دیجئے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ نہ کہنا چاہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، اللہ ہی کی صفت ہے علی، اور اللہ ہی کی صفت ہے عظیم۔ علی کے معنی جو بلند ہے اور عظیم کے معنی جو بڑا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ اتنا بھی کافی ہے، اور چاہو تو اس کے آگے اللہ باللہ، باللہ کے بعد العلی العظیم کہہ کر اس کی دو صفتوں کو بھی بیان کر دیجئے۔ جو شخص اس کو اپنا وظیفہ بنا لے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اڑتے بیٹھتے چلتے پھرتے اس دعا کو پڑھتا رہے، تو سمجھ لو کہ اس کو جنت کا ایک بہت بڑا خزانہ مل گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کی کتنے درجے ہیں؟ ہم صرف ایک ہلکا درجہ بتلا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے ہلکا مقام اس کا یہ ہے، سب سے ہلکا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو جو ٹینشن ہے، جو غم ہے، جو آپ کی دماغ میں الجھنے ہیں، آپ کا دماغ مائنڈلی ڈسٹرب ہے، دنیا کی تمام باتیں آپ سوچتے رہتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ آپ کے دماغ کی الجھنوں کو، ٹینشنوں کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ دماغی الجھنوں سے آپ کو نجات دلاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی کوئی بیماری نہیں ہے، یہی تو بیماری ہمیں لگی ہے۔ میری 4 بیٹیاں ہیں، چاروں جوان ہو چکی ہیں، ان کی شادی کرانا ہے، گھر میں کچھ ہے نہیں، میں کیا کروں؟ ہمیں یہی تو ٹینشن ہے کہ میرا بیٹا انٹر پاس کر چکا ہے، بایو سبجیکٹ ہے، سائنس اس نے لیا ہے، اب اس کا MBBS میں ایڈمیشن نہیں ہو رہا ہے، اب کیا کریں؟ ہم 50-60 لاکھ روپے کہاں سے لے کے آئے ہیں؟ اس کو پڑھنے کے بعد کیا کرے گا؟ اس کو نوکری ملی یا نہیں؟ یہی تو ٹینشن ہے ہمیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ان ٹینشنوں کو ختم کرنے کی دعا ہے۔ یہ سب سے ہلکی بیماری ہے جس کو یہ دور کرتی ہے۔ 98 بیماریاں اس سے بھی بڑی بڑی ہیں جس سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے دور ہوتی ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 99 بیماریوں کا علاج ہے، اور سب سے ہلکی بیماری یہ ہے کہ غم و فکر دور ہوتے ہیں، یعنی اس سے بڑی بڑی اور بیماریاں جو اس سے دور ہوتی ہیں۔ اب تھوڑا سا نمبر آ گیا ہے ہماری ماں بہنوں کا، ان کو بھی تو جنت پہ، ان کے لیے اسپیشل ایک حکم ہے۔ یہ سارے کام کرنے پر ان کو بھی جنت ملے گی، لیکن ایک حکم ان کے لیے الگ ہے۔ کیا ہے وہ سن لیجئے۔ المرأۃ اذا صلت خمسها وصامت شهرها وأطاعت بعلها وأحسنت فرجها، ترتیب تھوڑی سی الٹ گئی، احسنت فرجہا پہلے ہے، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا بعد میں ہے۔ چلو اب صحیح کر دیتے ہیں۔ الْمَرْأَةُ إِذَا صَلَّتْ خَمْسَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ۔ رواہ احمد فی مسندہ، اس حدیث کو امام احمد اپنی مسند کے اندر لائے ہیں، امام بیہقی اپنی سنن کے اندر لائے ہیں، حدیث صحیح ہے۔ عورت یہ 4 کام کر لے تو اس کو جنت میں داخل ہونے سے کوئی چیز نہیں روکتی۔ کون کون سے 4 کام ہیں؟ بڑے آسان کام، میری ماں بہنوں سن لو تمہارے لیے۔ المرأۃ اذا صلت خمسا، جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو،
مردوں کے لیے بھی حکم ہے لیکن یہاں عورتوں کے لیے خاص کر دیا گیا، جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، وصامت شہرا، اور رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھتی ہو، عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، ساتھ میں تھوڑی سی اپنی بات ایک حل کر دوں، ان دنوں میں نہیں جن دنوں میں اس کو نماز پڑھنے سے چھوٹ دی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مثلا کسی عورت کو پیریڈ شروع ہو گیا، MC شروع ہو گئی، تو اس میں وہ نماز نہیں پڑھے گی، جتنے دن اس کو بلڈ آ رہا ہے نماز چھوڑ دے گی۔ سامت شہرا، رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھے گی، اگر اس مہینے میں اس کو پیریڈ شروع ہو جائے تو اتنے روزے چھوڑ دے گی جتنے دن اس کو مہینہ آ رہا ہے۔ مغرب کی اذان میں 1 منٹ رہ گیا ہے روزہ افطار کرنے میں، اور 1 منٹ پہلے اس کو پیریڈ شروع ہو گیا، تو یہ روزہ اس کا بیکار مانا جائے گا۔ پورا دن بھر اس نے روزہ رکھا اس بیچاری نے، لیکن 1 منٹ رہ گیا اور اس کو پیریڈ شروع ہو گیا تو یہ روزہ نہیں مانا جائے گا، لیکن بیکار نہیں ہوگا روزہ۔ اللہ تعالیٰ اتنی دیر بھوکا اور پیاسا رکھنے کے عوض اس کو ثواب دے گا، لیکن روزہ اس کا نہیں مانا جائے گا، اس روزے کو بعد میں وہ پورا کرے گی، اور اس کے علاوہ جتنے چھوٹیں گے ان روزوں کو بھی بعد میں پورا کرے گی۔ اللہ ثواب دے گا اس کو، صبح سے شام تک بیچاری، وہ تو نیت تھی نا اس کی روزے کی، اب اس کو 1 منٹ پہلے ہی اگر پیریڈ شروع ہو گیا تو اس بیچاری کا کیا قصور ہے، لیکن روزہ نہیں مانا جائے گا، اللہ ثواب دے گا۔ جاؤ بچوں، ارے وہ جو بچے کھو گئے تھے ان کو ماں باپ ملے کہ نہیں ملے؟ اور نہ ملے ہوں تو ہم کو دے دینا، بھیا میں جا رہا ہوں، لے جاؤں گا اپنے گھر، اگر فالتو ہوں تو۔ مل گئے ہوں گے، مجھے معلوم ہے۔ مسلمان پیدا کرنے میں بڑے ماہر ہیں، دیکھ بھال کرنے میں ماہر نہیں ہے کہ بچوں کی دیکھ ریکھ کریں۔ بتائیے، گاؤں کا نام تک نہیں بتا پا رہا ہے۔ سنیے میرے بھائیوں، اب فرق دونوں میں کیا ہے؟ ان دنوں میں نماز بھی چھوڑے گی اور ان دنوں میں روزہ بھی چھوڑ دے گی۔ فرق دونوں میں اتنا ہے کہ نماز تو بعد میں پورا نہیں کرے گی، جو نماز چھوٹ گئی ہے اس کو دہرائے گی نہیں، اس کو پورا نہیں کرے گی، لیکن جو روزے چھوٹ گئے ہیں ان کو بعد میں پورا کرے گی۔ رمضان دوسرا مہینہ آنے سے پہلے روزوں کو پورا کرے گی، کیونکہ روزے 2 3 5 چھوٹتے ہیں، لیکن نمازیں 5 6 دن کی چھوٹتی ہیں، ظہر اثر میں ایک دن میں 5 رکعتیں چھوٹتی ہیں، مان لیجیے 5 دن تو 25 رکعت، کیسے وہ پڑھے گی؟ یہ مشکل تھا اس کے لیے، اس لیے اللہ کے رسول نے ان دنوں میں نماز ختم ہی کر دی ان عورتوں کے اوپر، اور گناہ بھی ہٹا دیے، اس کو گناہ نہیں پڑے گا۔ دیکھیے، کوئی ضروری نہیں ہے جو ہماری عقل میں بات نہ آئے وہی صحیح ہے، جو عقل میں آئے وہی صحیح ہے، ضروری نہیں ہے۔ عقل کیا کہتی ہے؟ نماز پورا کرنا چاہیے، کیوں؟ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نماز کو دہرانے کا حکم نہیں دے رہا کہ 5 دن کی جو نماز چھوٹ گئی اس کو بعد میں پڑھیں۔ دیکھیے، جو کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، لیکن عورت کے اوپر سے معاف کر دیا، اور جس میں روزہ بعد میں رکھنے کا حکم ہے، جس میں یہ ہے روزے کی رخصت ہے، اگر سفر میں ہو تو روزہ چھوڑ دو، حکم ہے۔ روزہ سفر میں ہو تو روزہ چھوڑ دو، بیمار ہو تو چھوڑ دو، جس کو چھوڑنے کا حکم ہے اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر جو چھوٹ گئے ہو اس کو بعد میں پورا کرنا پڑے گا۔ عقل میں نہیں آتی بات، لیکن ماننا پڑے گا، چاہے تمہاری عقل میں آئے یا نہ آئے، کیونکہ مولانا جرجیس کی عقل جو کہہ رہی ہے وہ اسلام نہیں ہے، اسلام وہ ہے جو جناب محمد رسول اللہ نے ہمیں بتایا۔ آپ کو معلوم ہے حضرت عمار اور حضرت عمر یہ دونوں سفر کر رہے تھے، اور ایک جنگل میں پہنچ گئے سفر کرتے ہوئے، تو سوچا کہ یہیں سو جاؤ اور صبح نکلیں گے۔ اب تو دونوں سو گئے جنگل میں، دور پہنچ گئے تھے، جنگل میں دونوں سو گئے، اور دونوں ہی کو جب فجر میں نماز پڑھنے کے لیے اٹھے تو دونوں کی لنگی خراب ہو گئی تھی، یعنی وہ غسل کی ضرورت ہو گئی تھی۔ ہوتا ہے، انسان ہے، فطرت ہے۔ حضرت عمار نے کہا بھائی میں نماز نہیں پڑھ سکتا کیونکہ میں جنبی ہو گیا۔ حضرت عمر نے کہا وہی حال تو میرا بھی ہو گیا، اب کیا کریں؟ پانی نہیں ہے جنگل میں، پانی نہیں ہے جنگل میں۔ حضرت عمار نے کہا مجھے مسئلہ معلوم ہے۔ حضرت عمر نے کہا اچھا بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟
کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کی آیت ہے اِلَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا، اگر تمہیں وضو کے لیے پانی نہ ملے تو تم تیمم کر لو، تو تم تیمم کر لو۔ سنیے گا، بڑی ہنسی آئے گی اس واقعے میں۔ تیمم کر لو، تیمم کر کے نماز پڑھ لو۔ تو دیکھیے اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر تمہاری ایسی حالت ہو جائے تو تیمم کر کے نماز پڑھ لو۔ حضرت عمر فاروق نے کہا، اے عمار تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ یہ تو وضو کے بارے میں ہے، جب وضو کے لیے پانی نہ ملے تو تیمم کر لو۔ ہمیں وضو کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں تو غسل کی ضرورت ہے۔ وضو بنانے والا پاک ہوتا ہے، ناپاک نہیں ہوتا۔ پاک آدمی ہی وضو بنا کے نماز پڑھتا ہے، ہم تو ناپاک ہیں۔ جس کا وضو ٹوٹ گیا ہو وہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے اگر اس کو وضو کے لیے پانی نہ ملے۔ لیکن ہمارا تو وضو نہیں ٹوٹا، ہمارا تو غسل ٹوٹ گیا ہے۔ تو حضرت عمار نے کہا، یار تھوڑی سی عقل دوڑاؤ نا، ہاتھ پیر دھلنا یہ چھوٹا وضو ہے اور غسل یہ بڑا ہے، تو جب وضو کے لیے پانی نہ ملے تو اس کا تیمم کیا ہے؟ دو ہاتھ، یہ پاک مٹی مان لو، یہ دیکھو تیمم بتا رہا ہوں میں، یہ مٹی پہ ہاتھ ماری ہے۔ بہت سے لوگ دیوار پہ مان لیتے ہیں، معاف کیجئے گا، سوری، بہت معذرت کے ساتھ، دیوار پہ مارنا جب تک آپ کے ہاتھ میں مٹی نہیں لگ رہی ہے آپ کا تیمم نہیں ہوگا۔ مٹی ہونی چاہیے، وہ ڈیلا ہوتا ہے نا مٹی کا، اس کو بھی آپ ایسے نہیں کر سکتے، اس کو پھوڑ لیجئے، آپ پھوڑ کے ایک پیپر رکھ لیجئے، پیپر، اور پیپر پہ اس مٹی کے ڈھیلے کو پھوڑ کے اس کو چاروں طرف پھیلا دیجئے اس مٹی کو، پھر اس پہ ہاتھ ماریے ایسے۔ اب جب مٹی ہاتھ میں لگ جائے آپ کے، تب اس مٹی کو پھونکیے ایسے، بس۔ اب ایسے نہیں جھاڑ لیجئے گا، یہ مارا، مٹی لگ گئی، یہ ہو گیا۔ اب اس پہ ایسے کریے، ہو گیا، ہو گیا۔ اب یہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی پشت پر، ادھر پیٹھ پہ ایسے، اور یہ والا ہاتھ، تیمم ہو گیا آپ کا۔ اچھا، تو کہا حضرت عمار نے جب وضو کے لیے پانی نہ ملے تو چھوٹا تیمم کر لو، ہمیں غسل کے لیے پانی نہیں مل رہا تو بڑا تیمم کر لیتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا بڑا تیمم کیا ہوتا ہے؟ کاٹ کے پورا جسم مٹی پہ ہم لوٹ لیتے ہیں، پورے جسم پہ مٹی لگ جائے گی، نماز پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں نہیں یار یہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا ہے، جب تک اللہ کے رسول نے ایسا کیا، ارے کیا نہیں ہے لیکن وضو والی حدیث پر قیاس کرو نا، جب وضو کے لیے پانی نہیں مل رہا تو ہاتھ مار لو، ہمیں تو غسل کے نہیں مل رہا تو پورے جسم پر مٹی پھیر لو۔ حضرت عمر نے کہا میں ایسا نہیں کروں گا۔ حضرت عمار نے کہا میں تو کروں گا۔ انہوں نے کپڑے اپڑے اتارے اور حدیث کے الفاظ بخاری کے تمرغت کما تمرغ الدابہ، مٹی پر ایسے لوٹے پورا، جیسے چوپایا چار پیر والا جانور مٹی میں کلا منڈیا کھاتا ہے، اٹھے اور کھڑے ہو گئے، نماز پڑھ لی۔ حضرت عمر فاروق نے نماز نہیں پڑھی، کہا نہیں میں جب پانی مل جائے گا غسل کروں گا تب اس نماز کو قضا کروں گا۔ یہ دونوں لوگ چلے۔ یاد رکھنا حضرت عمار نے نماز پڑھ لی، حضرت عمر نے نماز نہیں پڑھی، دونوں نے اپنی اپنی عقل دوڑائی۔ دیکھیے اسلام عقل پہ نہیں چلتا، لیکن دونوں نے اپنی اپنی عقل دوڑائی۔ حضرت عمار نے ایسا کر کے نماز پڑھ لی، حضرت عمر نے کہا نہیں، جب شہر میں آئے تو پانی مل گیا، سورج نکل چکا تھا، انہوں نے سب سے پہلے غسل کیا اور غسل کرنے کے بعد چھوٹی ہوئی نماز جو قضا ہو گئی وہ پہلے انہوں نے پڑھ لی۔ جب نماز پڑھ لی تو سفر جب ختم ہوا 2 4 5 6 دن کے بعد، جب یہ لوگ اپنا اپنا کام کر کے لوٹ کے آئے تو اللہ کے رسول سے ملاقات ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملاقات ہوئی تو اللہ کے نبی کو دونوں نے اپنا اپنا واقعہ سنایا۔ چلو نبی سے پوچھتے ہیں ہم نے تو وہ صحیح کیا کہ غلط کیا، چلو سرٹیفکیٹ تو وہاں سے ملے گا نا، صحیح ہو غلط کا کہاں۔ تو اللہ کے نبی سے دونوں نے کہا اللہ کے رسول ایسا ایسا ہو گیا تھا ہمارے ساتھ۔ تو اللہ کے نبی نے مسکراتے ہوئے کہا پھر تم نے کیا کیا؟ کہا اللہ کے رسول میں نے تو نماز پڑھ لی لیکن انہوں نے نہیں پڑھی۔ کہا اچھا تم نے نماز پڑھ لی؟ کہا کیسے پڑھی؟ کہا اللہ کے رسول میں نے تو تیمم کر لیا۔ کہا ہاں ٹھیک کیا۔ حضرت عمر ٹوک دیے،
اللہ کے رسول انہوں نے وہ والا تیمم نہیں کیا جو آپ نے بتایا. ان سے پوچھو کون سا تیمم کیا. کہا اللہ کے رسول مجھے تو بڑے غسل کی ضرورت پڑ گئی تھی نا, تو ہم نے جو تھا وہ پورا زمین پہ اپنے آپ کو لوٹ لیا, ایسے کر کے پورے جسم پہ مٹی لگا لی. اللہ کے رسول ہنستے بھی گئے اور کہا کہ اے عمار یہ تم نے غلط کیا, ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو حضرت عمر خوش ہو گئے, دیکھو عمار کا طریقہ غلط نکلا, میرا صحیح ہو گیا. تو حضرت عمار کہتے ہیں اللہ کے رسول انہوں نے تو نماز ہی نہیں پڑھی. کہا عمر تم نے کیا کیا؟ کہ اللہ کے رسول جب پانی نہیں ملا تو ہم نے نماز ہی نہیں پڑھی. ہم جب شہر میں چلے گئے, جب پانی مل گیا تو غسل کیا, اور غسل کرنے کے بعد ہم نے نماز پڑھی. آپ نے کہا عمر تم نے بھی غلط کیا. دونوں بڑے صحابہ عمار ابن یاسر, وہ سمیہ کا بیٹا عمار جس کو اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے شہید کر دیا گیا تھا اور جس کی شرمگاہ میں نیزہ مارا گیا, سمیہ کا بیٹا عمار, یاسر کا بیٹا عمار, پرانا صحابی, نبی کی صحبت میں رہنے کے باوجود ایک غلطی کر گئے. اللہ کے رسول نے کہا عمار تم نے اپنے جسم پر, پورے جسم پر مٹی کو جو ملا وہ بھی غلط کیا, اور اے عمر تم نے نماز نہ پڑھ کر وقت کو چھوڑ دیا اور پانی کے مل جانے, پانی کی تلاش میں گھومتے رہے اور پانی ملنے تک تم نے نماز کا وقت نکال دیا, تم نے بھی غلط کیا. وضو کا تیمم اور غسل کا تیمم ایک ہی ہے, چاہے وضو کے لیے پانی نہ ملے یا غسل کے لیے پانی نہ ملے, ان دونوں صورتوں میں ایک ہی تیمم کیا جائے گا. بس اتنا کافی تھا کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پہ مارتے, پھونک لیتے, چہرے پہ مر لیتے, دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر اور بائیں ہاتھ دائیں ہاتھ پہ پھیر لیتے اور نماز پڑھ لیتے. ضروری نہیں ہے ہماری عقل جو سوچے وہی صحیح ہو. جرجی صاحب کی عقل میں اگر کوئی بات نہیں آ رہی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ جرجی صاحب یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ اسلام ہو ہی نہیں سکتا. اسلام وہ ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں. چلیے میری ماں بہنوں, ہماری عقل میں نہیں آ رہا ہے اللہ کے نبی نے نماز کیوں معاف کر دی عورتوں کے اوپر سے, جبکہ نماز تو کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے. لیکن اللہ کے رسول نے کہا عورتیں نماز نہیں پڑھیں گی جو پیریڈ میں چھوڑی ہیں, لیکن روزہ پورا کریں گی بعد میں, دوسرا رمضان آنے سے پہلے پہلے روزہ پورا کریں گی. ہماری عقل میں نہیں آ رہا ہے لیکن ماننا پڑے گا کیونکہ یہ حکم ہے جناب محمد رسول اللہ کا. دو چیزیں, وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہوں. شرمگاہ کی حفاظت کے دو معنی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ صرف اپنی شرمگاہ کو اپنے شوہر کے لیے استعمال کر سکتی ہے, بس یہ بالکل کھلا ہوا معنی ہے. ہاں, اور دوسری شرمگاہ کی حفاظت کا معنی یہ ہوا سطر کی حفاظت, یعنی وہ چست کپڑے نہیں پہن سکتی ہے. چست کپڑے, لیگی پہن رہی ہیں, یہاں سے لے کے یہاں تک ایسے آ رہی ہے, جہاں سے چپکی ہوئی ہے, یہاں سے یہ ران دکھائی دے رہی ہے, یہ ننگی ہے عورت. یہاں تک جمپر یہاں تک ہے لیکن چپکا ہوا ہے بالکل ایسے, یہ ایسے چپکا ہوا ہے, کپڑا ہے یہ لیکن چپکا ہوا ہے. یہ باہوں کا یہ حصہ دکھائی دے رہا ہے, اس سے اندازہ لگ رہا ہے کہ اس لڑکی کے یا اس عورت کے ہاتھ کتنا, اس کی گولائی کتنی ہوگی, اس ران کی گولائی کتنی ہوگی. اس کو بھی اللہ کے رسول نے ننگا پن کہا ہے. نساء کاسیات عاریات مائلات و ممیلات. ایسا زمانہ آ جائے گا کہ عورتوں کو تم دیکھو گے کہ وہ کپڑے پہنیں گی لیکن ننگی ہوں گی. یہ ایسی ہی عورتوں کے بارے میں کہا ہے. ڈریس انسان کو مہذب بھی بنا دیتا ہے اور بے شرم بھی بنا دیتا ہے. ڈھیلا ڈھالا لباس انسان کو مہذب بناتا ہے. میری ماں بہنوں, تمہیں میک اپ سے کوئی منع نہیں کرتا, اور جاؤ مولوی جرجیس ایک ذمہ دار منچ پر بیٹھ کر, کرسی پر بیٹھ کر تمہیں ذمہ داری سے کہتا ہے تمہارے سامنے
کہ تمہیں میک اپ کرنے سے میں کبھی نہیں منع کرتا ہوں اور نہ کر رہا ہوں، شوق سے کرو۔ ایک چیز کی اور اجازت دیتا ہوں، فیئر اینڈ لولی تھوڑی سی نہیں، پوری کی پوری نکال کے لگا لو، میں منع نہیں کر رہا ہوں، جائز ہے تمہارے لیے۔ ہیں یہ مولانا کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں، پاؤنڈز کی کریم پوری نکال کے لگا لو۔ کل تک میں نے کہا تھا لپسٹک عورتیں نہیں لگائیں، لیکن ساری کمپنیوں نے ذمہ داری کے ساتھ یہ بیان لکھ کر WHO کو دے دیا ہے کہ ہم لپسٹک میں خنزیر کی چربی، سور کی چربی نہیں ملا رہے ہیں۔ اس بیان کے آ جانے کے بعد مولوی جرجیس اب تمہیں کھل کے اجازت دیتا ہے کہ تم اپنے ہونٹوں پر جتنی لپسٹک چپڑنا چاہو چپڑو، لیکن یاد رکھنا صرف اپنے گھر کے اندر، اپنے شوہر کے لیے۔ سمجھ رہے ہو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مرد کی خوشبو وہ ہے جو اڑتی ہو اور مہکتی ہو، عورت کی خوشبو وہ ہے جس کا رنگ دکھائی دیتا ہو لیکن اس کی خوشبو چھپی ہوئی ہو۔ یعنی عورت خوشبو لگا کر، پرفیوم لگا کر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، چمیلی کا تیل لگا کر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، ڈابر آنولا کا تیل لگا کر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، خوشبودار کوئی چیز لگا کر گھر سے باہر نہیں، کیونکہ عورت کی خوشبو، عورت کی زینت اس خوشبو میں ہے جس کی خوشبو ظاہر نہ ہوتی ہو، دوسرے کو نہیں لگتی ہو، اور اس کا رنگ ظاہر ہو۔ لپسٹک لگائیے، رنگ ظاہر ہے، کریم پاؤڈر لگائیے، پڑوس کی عورت بتا دے کہ آج تو بہت زیادہ لگی ہے، تم تو کالی تھی، آج تو ہیما مالنی لگ رہی ہو۔ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، خوب لگاؤ، میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن گھر کے اندر عورت کی زینت ظاہر ہو جائے، شوہر کو اس کا رنگ ظاہر ہو، لپسٹک، لیکن باہر لگا کے نہیں نکل سکتی ہو۔ باہر لگا کے نکلو گی تو پتہ نہیں لگتا ہے جیسے پتہ نہیں کس مرد کا خون چوس کے آ رہی ہے، باہر نہیں۔ شوہر گھر میں ہے تو شوہر دیکھ رہا ہے، زیادہ سے زیادہ اتنا سوچے گا کہ میرا خون چوسا، وہ تو زندگی بھر چوستی ہو تم، آج چوس لیا تو کیا ہو گیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ عورت گھر میں لپسٹک بھی لگا سکتی ہے، کریم پاؤڈر بھی لگا سکتی ہے، جو چیز نہیں لگا سکتی یا نہیں کر سکتی ہے وہ صرف یہ ہے کہ عورت اپنے سر کے بال نہیں کاٹ سکتی ہے، اتنے بھی نہیں۔ عورت اگر حج کرنے کے لیے گئی ہے یا عمرہ کرنے کے لیے گئی ہے تو حج اور عمرے میں خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد، صفا اور مروہ کی سعی کرنے کے بعد، جب وہ حلال ہوگی اور احرام کی حالت سے نکلے گی، تب وہ اپنے سر کے سارے بال ایسے، دیکھیے یہ بال پیچھے ہے نا، پیچھے، تو وہ ایسے کر کے سارے بالوں کو آگے کر لے گی عورت، ایسے کر کے یہاں آگے، اور آگے بال کر کے ایک انگل اپنے لپیٹے گی، ایسے نیچے سے ایک انگل بس یہاں تک لپٹ جائے، ایسے کر کے یہ بس اتنا، اور اس انگلی میں جتنے بھی بال لپٹ جائیں گے اس کے پیچھے سے ایسے کرے گا، اور نیچے سے ایک انگل بال، اتنے وہاں سے اس کو کاٹ دیا جائے گا، اتنا بس۔ حج کے میدان میں صفا مروہ کے چکر کے بعد بھی عورت کو ایک انگل سے زیادہ بال کاٹنے کی اجازت محمد رسول اللہ نے نہیں دی ہے۔ کیسے ماں باپ ہو، کیسے سرپرست ہو جو اپنی بیٹیوں کو بیوٹی پارلر پر جا کر کھلے عام آدھے سر کے بال کاٹنے کی اجازت دے رہے ہو۔ حرام ہے عورتوں کا اپنے سر کے بالوں کو کاٹنا۔ نقلی بال لگانا یہ بھی حرام ہے، جس کو ہم کہہ سکتے وگ استعمال کرنا بھی حرام ہے عورت کو۔ کچھ مولانا لوگ بال کو کاٹنے کی اجازت دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے، کچھ بیویوں نے بھی اپنے سر کے بال کٹائے تھے، بے شک کٹائے تھے۔ مولوی جرجیس اس بات کو مانتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ بیویوں نے
اپنے سر کے بہت سے یعنی آدھے سے زیادہ آدھے بال کٹائے تھے. میں مانتا ہوں اس بات کو، حدیث ہے، صحیح ہے، لیکن آپ کو یہ بھی جاننا چاہیے کہ اللہ کے رسول کی ان بیویوں نے وہ سر کے بال کب کٹائے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو داڑھی سے خوبصورتی دی ہے اور عورت کو سر کے لمبے بالوں سے خوبصورتی دی ہے. عورت کی زینت اس کے سر کے بال ہیں اور مرد کی زینت داڑھی ہے، داڑھی ہے. تو جو عورت کی خوبصورتی ہو اس کو کاٹنے کی اجازت اللہ تعالیٰ کیسے دے دے گا؟ نہیں دے گا. جب تک اللہ کے نبی زندہ رہے اور اس دنیا میں باحیات رہے تب تک اللہ کے نبی کی کسی بیوی نے اپنے سر کے بال نہیں کاٹے. مسئلہ یاد رکھنا. عورت کی خوبصورتی شوہر کے لیے، لمبے بال وہ شوہر کے لیے رکھ سکتی ہے، رکھے گی، لیکن اللہ کے نبی کے اس دنیا سے انتقال کے بعد نبی کی بیویوں نے کہا اب ہمارا نکاح دوسری جگہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ ہم دنیا کے سارے مسلمانوں کی مائیں ہیں اور ماں کسی بیٹے کے ساتھ نکاح نہیں کرتی ہے. اب ہم دنیا میں کسی بھی مرد کے ساتھ جب نکاح نہیں کر سکتے ہیں، سب میری اولاد ہیں، سب میرے بیٹے ہیں، اور اللہ کے نبی اب جس دنیا میں رہے نہیں، تو اب اس خوبصورتی کا کیا فائدہ، اب اس زینت کا کیا فائدہ؟ میں بناؤ سنگار کروں تو کس کے لیے کروں، زیب و زینت کروں تو کس کے لیے کروں؟ یہ سوچ کر انہوں نے اپنی زینت کو ختم کرنے کے لیے، اپنا بناؤ سنگار کو ختم کرنے کے لیے ان کے سر کے بال انہوں نے کٹائے. اسی طریقے سے آج بھی جو عورت شادی شدہ نہیں ہے یا شادی نہیں کرنا چاہ رہی ہے یا اس نے ارادہ کر لیا کہ ہم شادی نہیں کریں گے، یا جس کا شوہر انتقال کر گیا ہے، اب وہ کس کے لیے بناؤ سنگار کرے تو وہ اپنے سر کے بال کاٹ سکتی ہے. زیب و زینت وہ کسی کے لیے اختیار نہ کرے، وہ کر سکتی ہے، لیکن اگر اس کا ارادہ یہ ہے ابھی نہیں، ابھی تو میرے شوہر کا انتقال ہوا ہے، 2-4 سال کے بعد میں دوسرا نکاح کر لوں گی، تو پھر نکاح کا ارادہ ہو تو پھر وہ سر کے بال نہیں کاٹ سکتی ہے. عورت کے لیے سر کے بال کاٹنا جائز نہیں ہے، وگ لگانا جائز نہیں ہے، نقلی بال جوڑنا جائز نہیں ہے. اپنے سر کے لمبے بالوں کی چوٹی بنا سکتی ہے، اس کی چوٹی بنانا جائز ہے، لیکن معاف کیجئے گا سر کے سارے بال کو اکٹھا کر کے گول بنا کر اپنے سر پر رکھ لینا یہ جائز نہیں ہے. گھر کے اندر کر سکتی ہے، گھر کے باہر جوڑا بنا کر بال لپیٹ کر اور ادھر اکٹھا کر لینا، کلپ لگا لیتی ہیں اور اتنا اونچا کر لیتی ہیں، لگ رہا ہے جیسے قطب مینار اپنے سر پہ کھڑی کر دی اس نے، یا ایسا لگتا ہے جیسے ٹلو پمپ رکھ دیا ہو موٹر. یہ جائز نہیں ہے. لیکن ہاں اپنے گھر کے اندر ہے، گرمی لگتی ہے عورتوں کو، کیا کریں، گھر کے اندر ٹھیک ہے، شوہر کے لیے ٹھیک ہے، لیکن گھر کے باہر جا رہی ہے تو پھر وہ جوڑا اپنے سر کے سارے بال سر پر ایک جگہ اکٹھا کر کے کلپ لگا کے نہیں جا سکتی ہے. عورت کے لیے بجنے والی، کھنکنے والی کوئی چیز پہن کر گھر سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے. نہ وہ چوڑیاں پہن کر نکل سکتی ہے، نہ وہ پیروں کی پائل و پازیب پہن کر گھر سے باہر نکل سکتی ہے. ہاں سن لو میری ماں بہنوں، اونچی ایڑی کی چپل پہن کر بھی، اونچے ہل کی چپل پہن کر بھی تم گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہو، تمہارے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی بچتی ہے. جب تم اونچے ہل کی چپل پہن کر نکلتی ہو تو وہ سیمنٹ کی بنی ہوئی سڑکوں پر آواز کرتی ہے، کھٹ کھٹ کھٹ، وہ ادھر آواز کرتی ہے کھٹ کھٹ کھٹ، ادھر نوجوانوں کے دل دھڑکتے ہیں دھک دھک دھک. سننا پڑے گا. یہ بے حیائی تمہاری طرف سے آ رہی ہے. بچنے والی کوئی بھی چیز عورت گھر سے باہر پہن کر نہیں نکل سکتی ہے. ہاں یہ وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، یعنی موٹا لباس پہنو، اچھا لباس پہنو، جسم کا کوئی حصہ نمایاں نہیں ہونا چاہیے، اور شرمگاہ کی حفاظت شوہر کے علاوہ کہیں اور نہیں. اور چوتھی چیز وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرو، اپنے شوہر کی فرما برداری کرو، اپنے شوہر کی اطاعت کرو، اس میں کمی نہیں ہونی چاہیے. شوہر کی اطاعت میں ایک اور مسئلہ بتا دوں، شوہر کی اطاعت میں کمی نہیں ہونی چاہیے، لیکن شوہر کو بھی نہیں چاہیے
کہ وہ زبردستی اپنی بیوی سے کہے اے یہ میرے کپڑے ہیں، چلو ٹھیک ہے تمہارے کپڑے دھو دے گی، یہ میری ماں کے کپڑے ہیں اس کو بھی دھلو، یہ میرے باپ کے کپڑے ہیں اس کو بھی دھلو، یہ میری بہن کے کپڑے ہیں نند تمہاری نند اس کے بھی دھل دو۔ آپ یہ زبردستی نہیں کر سکتے ہیں، آپ کی بیوی ہے وہ نوکرانی نہیں ہے، پیار سے چاہو تو سب کچھ کام لے سکتے ہو۔ دیکھو میری بھی تم تو جانتی ہو میری ماں کا میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، ایسا ہے نا کہ میری ماں تمہاری ماں جیسی ہے، تمہاری ماں کبھی بیمار ہوگی تو ہم بھی اس کو لے جائیں گے، پیار سے تم جو کام لینا چاہو لے لو، لیکن شریعت کا حکم نہیں ہے کہ وہ تمہارے باپ کے کپڑے دھوئے، تمہاری ماں کے کپڑے دھوئے۔ شریعت کا تو یہ بھی حکم نہیں ہے کہ وہ تمہارے بچے کو دودھ پلائے، بچہ تمہارا ہے، دودھ پلاتی ہے تو یہ اس کا رحم و کرم ہے، اگر وہ دودھ پلانے کی اجرت اور پیسہ مانگے تو تمہیں دینا پڑے گا۔ ہاں مولانا صاحب یہ مت بتاؤ، کیوں ڈر لگ رہا ہے؟ کیوں؟ ارے آپ تو بڑے بہادر ہو، آپ تو بھک منگنی گاڑی پر جو ملی ہے یاما اور ہیرو ہونڈا، اس پر ساڑی پہنا کر نئی نویلی اور الٹا بیوی کو موٹر سائیکل پہ بٹھا کے چلتے ہو، لپسٹک لگوا کے اور دکھاتے ہو کہ دیکھو یہ میری بیوی ماشاءاللہ کتنی خوبصورت ہے دیکھو، اور بعد میں چرچے ہوتے رہے فلاں کی بیوی کتنی خوبصورت۔ یہ تو تم نے دن دکھائے ہیں نا، تم نے یہ دن دکھائے ہیں۔ اب وہ شادیوں میں اچھے کپڑے پہن کے جا رہی ہے تو تمہیں برا کیوں لگ رہا ہے؟ لے کے تو تم گئے ہو۔ میری بہنوں ایک نصیحت تمہارے لیے بھی سنو، اکثر شکایتیں سننے میں آتی ہیں، کیا میرا شوہر 12 بجے رات میں گھر آتا ہے، میرا شوہر 1 بجے رات میں گھر آتا ہے۔ ہاں بہت غلط کرتا ہے، نہیں آنا چاہیے، لیکن ایک بات سن لیں، تمہارے لیے کہہ رہا ہوں میری ماں بہنوں، جو عورت اپنے گھر میں اپنے شوہر کے لیے بن سور کر نہیں رہتی ہے، مغرب کی اذان کے بعد اچھا کپڑا نہیں پہنتی ہے، زیب و زینت اختیار نہیں کرتی ہے، میک اپ اچھا نہیں کرتی ہے، اپنے جسم پر خوشبو نہیں لگاتی ہے، اچھے کپڑے نہیں پہنتی ہے، اپنے شوہر کے لیے بن سور کر تیار نہیں ہوتی ہے، اگر ایسا نہیں کرتی ہے تو اس عورت کو یہ کہنے کا اور اس شکایت کا کوئی ادھیکار نہیں ہے، کوئی حق نہیں ہے کہ وہ 12 بجے آتا اور 1 بجے آتا ہے۔ کیا کرے گا کہ تمہارے پسینے کی بدبو سونگے گا؟ کیا کرے گا کہ وہ تمہارے لیے مغرب کے بعد تمہارے گھر پہ بیٹھ کے کیا کرے گا؟ تمہاری لنترانی سنے گا وہ؟ ہاں تمہیں شکایت کا پورا حق ہے، جب مغرب کے بعد منہ ہاتھ دھل کر میک اپ کر کے لپسٹک لگا کے کریم پاؤڈر لگا کے نہیں چپڑ کے اچھے کپڑے پہن کر تم ریڈی رہو اور اپنے شوہر کو 10 بار فون کرو، کہاں ہو جلدی آؤ نا، میں سو جاؤں گی پھر آؤ گے، 10 بار فون کرو، بلاؤ، پھر تمہیں شکایت کا حق ہے کہ میرا شوہر میرے پاس نہیں آتا ہے۔ رہو گی گھر میں بھنگن بن کر، پھر وہ آئے گا رات کے، کیا کرے گا وہ آ کر؟ پھر تو وہ اسی آفس والی کے پاس بیٹھے گا جس آفس میں اس کے ساتھ کام کرتا ہے، کیونکہ وہ اس کے لیے بنٹھن کر بیٹھی ہوئی ہے۔ اگر رات میں کوئی شوہر 1 اور 2 بجے تمہارے گھر آ رہا ہے تو اس کی ذمہ دار بھی تم ہو۔ تم نے کیسے اس کو اتنی آزادی دی ہے؟ تمہارے پیار میں کوئی کمی ضرور ہے، تمہارے میک اپ اور زیب و زینت میں کوئی کمی ضرور رہ گئی ہے، ورنہ وہ مغرب کے بعد گھر چھوڑ کے جاتا کیسے ہے سمجھ میں نہیں آتا مجھے۔ اطاعت، ورنہ اتنا بڑا حق، برا مت مانیے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اتنا حکم دیا ہے کہ شوہر کی اطاعت اتنا کرے گی کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو اپنی کسی خاص ضرورت کے تحت بلا رہا ہے، دن بھر آفس میں کام کر کے تھکا ہوا آیا ہے، اس نے شادی اس لیے کی ہے تاکہ اس کو سکون حاصل ہو، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تمہاری بیویاں تمہاری سکون کا ذریعہ ہیں۔ جب بیوی سے سکون ہی نہ ملے تو کہاں جائے وہ؟ اس لیے فرمایا آئے اللہ کی بندیو، اللہ کے نبی کہتے ہیں میری مومنہ عورتوں کان کے پردے کھول کر سنو، تمہارا شوہر اگر تمہیں اپنی خاص ضرورت کے لیے تمہیں بلا رہا ہے، رات کے کسی بھی حصے میں تمہیں بلا رہا ہے یا دن کے کسی بھی حصے میں تمہیں بلا رہا ہے تو تمہیں انکار نہیں کرنا چاہیے، تمہیں اپنی شوہر کی فوراً بات ماننا چاہیے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے کہا
اگر تم اونٹ کے کجاوے پر بھی بیٹھی ہو تب بھی تمہیں آنا پڑے گا. اونٹ کا کجاوا تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا. عرب کی عورتیں جب ڈلیوری کا وقت قریب ہوتا تھا، ان کے بچے کی پیدائش کا وقت جب قریب ہوتا تھا اور بچہ جننے کا وقت جب قریب ہوتا تھا تو وہ درد سے بچنے کے لیے اونٹ کے کجاوے پر بیٹھ جاتی تھی. اور ایسا بیٹھنے کا مقصد یہ تھا کہ بچہ آسانی کے ساتھ پیدا ہو جائے اور ان کو درد نہ ہو. اللہ کے نبی نے فرمایا میری ماں بہنوں شوہر کا اتنا خیال رکھا اللہ کے نبی نے، اس کو غلط راستے پہ نہ جانے دیا جائے، اس پر تمہیں اتنا خیال رکھنا پڑے گا. فرمایا کہ اگر تم اونٹنی پر بیٹھی ہو، تمہیں ڈلیوری کا وقت قریب ہو، تمہارے بچے کی پیدائش کا وقت قریب ہو، تمہاری ڈلیوری کا وقت قریب کیوں نہ ہو، اگر ایسے موقع پر بھی وہ تمہیں بلا رہا ہے تو تمہیں اپنے شوہر کے پاس اس حال میں بھی جانا پڑے گا. حالانکہ یہ ایک مقصد ہے بتانے کا، یعنی اتنا بڑا مقام ہے، لیکن اتنا بڑا ظالم کوئی شوہر نہیں ہوگا جو اپنی بیوی کو اس حال میں بلائے گا کہ بچہ پیدا ہونے والا اور ہم اس کو اس حال. اتنا ظالم نہیں ہوتا کوئی مرد، اتنا ظالم نہیں ہوتا ہے. لیکن ایک مرد کی اہمیت بتائی ہے کہ دیکھو وہ دن بھر تھکا مارا آیا ہے، وہ باہر اس نے ہزاروں قسم کی لڑکیوں کو دیکھا ہے، اس کا دل بہک بھی سکتا ہے، پھسل بھی سکتا ہے، اس لیے اس کو سب سے زیادہ گھر آنے کے بعد تمہارے سکون کی ضرورت ہے. سنو میری، اللہ کے نبی نے فرمایا سنو اللہ کی بندیو، تمہارا شوہر اگر تمہیں اس حال میں بلاتا ہے کہ تم چولہے پر بیٹھی ہو، روٹی پکا رہی ہو، تب بھی تمہیں سب کو چھوڑ کے آنا پڑے گا. روٹی جلتی ہے تو جل جائے، ہانڈی میں گوشت پکتا ہے، جلتا ہے تو جل جائے، جلدی سے گیس چولہا بند کرو اور اپنے شوہر کے پاس جاؤ، فوراً تمہیں اس کا حکم ماننا پڑے گا. حالانکہ اتنا بڑا ظالم بھی کوئی نہیں ہوگا جو یہ کہے گا کہ روٹی چھوڑ کے آ. اتنا بڑا ظالم بھی کوئی نہیں ہوگا. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جس وقت بھی تمہاری ضرورت کو محسوس کرے گا تمہیں اس کے پاس جانا پڑے گا. اور مردوں کو بھی حکم ہے کہ وہ اپنی بیوی کو ناجائز طریقے سے نہیں ستائیں، اس کے بخار کا خیال رکھیں، اس کے درد کا خیال رکھیں، اس کی نیند کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ صبح تمہیں تو اٹھنا نہیں ہے. تمہارے بچوں کو تیار کرنا اس کی ذمہ داری ہے، اسکول بھیجنا اس کی ذمہ داری ہے، ان کا بریک فاسٹ تیار کرنا ان کی ذمہ داری ہے. اس لیے بہتر یہ ہے ایک ٹائم فکس کر لو کہ ہمیں فلاں دن تم سے ملنا ہے. چلیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اس میں تو میاں بیوی کے حقوق میں یہ کوئی چیز نہیں ہوتی. جب دونوں کا موڈ ہو جائے تو آدمی آگے بڑھ ہی جاتا ہے. شریعت میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں دن میں نہیں کرنا چاہیے، لڑکا اندھا پیدا ہوگا. یہ تم اپنے باپ دادا کی حدیثیں اپنے پاس رکھو اور اپنی جیب میں رکھو. اللہ کے رسول نے تو عورت کو حکم دیا ہے کہ نفلی روزہ تم اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نہیں رکھ سکتی ہو سکتا ہے کہ دن میں تمہارے شوہر کو تمہاری ضرورت پڑ جائے اور تم کہہ دو میں روزے سے ہوں اور اس کے دل میں آگ لگ جائے، پھر وہ غلط راستے تلاش کرتا پھرے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دن کے بھی کسی حصے میں شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری کر سکتا ہے. کل یہ نہ ہو چاہے کہ ہوٹلوں میں بیٹھ کے مولانا بڑا بدتمیز تھا، کیسی باتیں کر گیا. یہ دین کا ایک حصہ تھی، میں بتا رہا ہوں آپ کو. تو اطاعت بالا اپنے شوہر کی اطاعت کرو. اس میں اب تو پرچہ جیب میں رکھنا پڑے گا ٹائم. اب ایک دو باتیں اور سن لیجئے، بڑی دلچسپ بات ہے. تو 4 چیزیں ہو گئیں. 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، رمضان کے پورے روزے رکھتی ہو، اپنی سطر کی اور شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو اور اپنی شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرتی ہو. یہ 4 کام جو عورت کر لے کیا ہوگا؟ فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ. یہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے ہو جائے، اللہ کے فرشتے کھڑے ہوں گے. اے عورت 8 دروازے کھلیں، جا جس دروازے سے جانا چاہے چلی جا. یہ ہے عورت کو جنت کا سرٹیفکیٹ. ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوں گی یا 3 بہنیں ہوں گی، بہنیں یعنی باپ کا انتقال ہو گیا تو بہنوں کا ذمہ دار بھی بھائی ہو گیا نا. تو جس کی 3 بیٹیاں یا جس کی 3 بہنیں ہوں اور باپ کا انتقال ہو گیا ہو اور بہنیں اس کی نگرانی میں ہوں، تو جس کی 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں ہوں اور اس نے ان کو پڑھایا ہو، لکھایا ہو، اچھا ادب سکھایا ہو اور اچھی تعلیم دی ہو اور اس کے بعد ان تینوں کا نکاح کر دیا ہو، ان تینوں کی شادی کرا دی ہو، دیندار گھرانے میں ان کا گھر بسوا دیا ہو، تو ان تینوں کا نکاح کرا کے ان کا گھر بسانے والا، ان بہنوں اور بیٹیوں کا گھر بسانے والا جنت میں میرا پڑوسی بن کر رہے گا. کہاں رہے گا؟ جنت میں میرا پڑوسی بن کر رہے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سا مال آیا. صحابہ کرام مسجد میں پہنچ گئے، یہ مال تو سب میں تقسیم ہوگا. تو فجر کی نماز سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں پہنچے تو دیکھا صحابہ مسجد میں پہلے ہی پہنچ گئے. ابھی آسان ہوتی تھی تب آتے تھے، آج تو یہ پہلے ہی آ گئے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا لگتا ہے شاید تمہیں خبر مل گئی کہ آج مال تقسیم ہوگا.
بحرین سے مال آیا تھا، بہت مال، تو سب صحابہ میں بٹنا تھا، تو صحابہ نے کہا ہاں اللہ کے رسول، مال